ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صدق اللہ العظیم۔ درس حدیث کے سلسلے میں آج تیسرا درس حدیث ہے جس میں ارکان اسلام پر بات کی جائے گی، چونکہ اس سے جو پہلی درس حدیث تھا جس میں ایک طویل حدیث بیان کی گئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ ایک جسے ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تیسرے درس میں جو آج بیان کیا جائے گا وہ اسلام کی جو بنیاد ہیں، اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، ان پر بحث کی جائے گی۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان ہیں۔ اسلام کا جو خیمہ ہے وہ 5 پلرز پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کی مثال ہم یوں لے لیں، آپ دیکھیں کہ ایک جو خیمہ ہوتا ہے اس کی حدیث میں یوں بھی مثال دی گئی کہ 4 طرف کی لکڑیاں جو ہیں، جو اس کے ستون ہیں، وہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح جو اس کا درمیانی ستون ہے اس کی مثال دی گئی حدیث شریف میں، اس کی درمیانی ستون وہ کلمہ، کیونکہ اسلام کا جو ڈھانچہ ہے اس میں اگر کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پھر وہ ستون کھڑا ہو سکے، وہ جو خیمہ ہے وہ کھڑا ہو سکے گا۔ اگر کلمہ ہی نہ پڑھا، نماز پڑھتے رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، کلمہ ہی نہیں بھائی پڑھا ہوا، ایک اگر مومن ہے ایسا، منافق ہے، مومن تو ایسا نہیں ہو سکتا، منافق ہے کوئی، تو وہ اس کی سب چیزیں بلا فائدہ اور بے سود ہو جائیں گی۔ چونکہ کلمہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام کا یہ جو خیمہ ہے تو یہ اس کلمے کی وجہ سے تقویت پاتا ہے۔ پھر اس کے جو 4 ارکان ہیں تو اس کی مثال اسی طرح خیمے کی طرح ہے، چونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گر جائے، انسان کوئی ایک بھی نہ ادا کرے، تو خیمے کو اگر اس کی ایک سائڈ سے ایک ستون، ایک جو لکڑ ہے وہ گر جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو اسلام کا یہ خیمہ ہے تو یہ بھی اسی طرح ایک طرف سے گر جائے گا۔ تو بہرحال اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار تاکید فرمائی، بار بار 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں جو ہے تو نماز کا ذکر آیا، اور نماز جو ہے مومن کا معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو اس کے بقیہ اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اس کے معاشرت بھی ٹھیک ہوگی، معیشت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے جناب کاروبار اور اس کے روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی نماز ہی نہ صحیح نکلی تو پھر سارے جو اعمال ہیں تو وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد جو ایک مومن کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے۔ نماز کا جتنا اہتمام ہوگا تو اتنی اللہ رب العزت بقیہ اعمال میں بھی ہمیں تقویت و ترقی دے گی۔ اور اس کے بعد جو حدیث شریف میں بتلایا گیا وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے تو یہ بھی مسلمان پر فرض ہے، صاحب استطاعت جو ہو اور جس کا نصاب، جس کا مال جو ہے تو اس نصاب کو یہاں تک پہنچتا ہو جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں، علماء اکرام سے سنتے ہوں گے کہ جو بندے کا ٹوٹل جو مال ہوتا ہے، کل جو اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس میں سے 2.5% جو ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ اور حج انتہائی اہم رکن ہے اسلام کا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج جو ہے ادا کیا، پھر اس کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہے، اس کے دل میں یہ تمنا نہیں پیدا ہو رہی، اور اس کے دل میں یہ تمنا ہی نہیں، یہ خواہش ہی نہیں، یہ آرزو ہی نہیں کہ میں جو ہے تو کعبہ کو دیکھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ وہ یہودی ہو کہ میرے یا نصرانی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر ہے اس کو دیکھنے کی، اور اللہ کے پاک جو گھر خانہ کعبہ ہے اس کو دیکھنے کی بھی دل میں تمنا اور خواہش ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہے، آخری جو اس میں رکن ہے اسلام کا، وہ ہے روزہ۔ روزہ ایک بہت ہی اہم رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور اس کا مقصد جو آخر میں بتلایا، جو آخری الفاظ ہیں قرآن پاک آیت کے، اس میں یہ بتلایا گیا کہ یہ جو اس کا مقصد ہے کہ تم پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون، تم تاکہ تقوی والے بنو، تم پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، چونکہ جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور رمضان میں تو بالخصوص۔ تو اس لیے آج کا جو درس حدیث تھا وہ اسلام کی 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ اسی طرح یہ درس حدیث کا سلسلہ ہفتہ بعد چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس